अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नौकर की इतनी औकात कि ये हमारे साथ बैठकर खाना खाए। मैं मालिकों के साथ रेस्टोरेंट गया तो मालिक के बेटे ने सबके सामने मुझे कुर्सी से धक्का दे दिया। सब लोग मुझ पर तरस खा रहे थे। इस जलालत का दुख लेकर मैंने हमेशा के लिए साहब की नौकरी छोड़ दी। अम्मा अब्बा ने समझाया पर मैं नहीं माना। दिन रात मजदूरी करता ठेकेदार को देख देख कर आखिरकार काम सीख गया। फिर बड़ी बड़ी इमारतों के ठेके लेने लगा। मेरे दिन बदल गए। सफेद काटन का सूट पहनकर एक दिन मजदूरों को काम समझा रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहने एक नौजवान मेरे पास मजदूरी मांगने आया। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया। यकीन नहीं आया क्योंकि ये तो वही साहब का बेटा जिसने मैं चौकीदार और ड्राइवर उनके क्वार्टर में बैठे खाना तनावल कर रहे थे। जब अचानक घबराई घबराई सी एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, काशिफ बेटा, आपको छोटे साहब बुला रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा है आप 10 मिनट में उनके सामने हाजिर हो जाएं, वरना बहुत बुरा होगा। उस मुलाजमा की बात सुनकर मैं अपनी जगह से घबरा कर उठा था और उनको देखते हुए बोला, क्यों अम्मा, हुआ क्या है? जबकि वो फौरन बोली, साहब की घड़ी नहीं मिल रही। उनका कहना है आखिरी बार आप उनके कमरे की सफाई करने के लिए आए थे। आपको कुछ पता है? जबकि मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, अम्मा, मुझे कैसे पता होगा? साहब की चीजों को हाथ लगाने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ। हम सबको मालूम है वो किस सोच के मालिक हैं। जबकि वो परेशान लहजे में बोली, फिलहाल तुम उनके पास जाकर उनकी बात सुन लो। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उस मुलाजमा की बात सुनकर मेरे हाथ पांव बुरी तरह ठंडे पड़ गए थे। बड़े साहब मामलात हमेशा ठंडे तरीके से निपटाते थे, लेकिन छोटे साहब उसके बरक्स हमेशा हर चीज को दिमाग पर सवार करके अगले का सुकून बर्बाद कर देते थे। मैं फौरन खाना छोड़कर उनके कमरे की तरफ भागा था। हालांकि उनके पास बेशुमार घड़ियां थी, लेकिन वो हमेशा हर इंसान को इसी तरह जलील करना अपना पसंदीदा मशगला समझते थे। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो एक घड़ी का बॉक्स उड़ता हुआ मेरे चेहरे से जोर से लगा था। मेरे माथे से खून की एक लकीर बह गई थी। वो मुझे देखते हुए धाड़े, तुम्हारा मसला क्या है? निकालो मेरी घड़ी, वरना मैं तुम्हारा अभी के अभी कत्ल कर दूंगा। तुम क्या समझते हो मेरा सामान चोरी करके आराम से बैठ जाओगे और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ देखते रहेंगे? तुम्हें तो आज मैं पुलिस के हवाले करूंगा। जबकि मेरा रोम रोम कांप उठा था। मैं उनको देखते हुए बोला, साहब, मैंने आपका कोई सामान चोरी नहीं किया है। खुदारा मेरे हाल पर रहम खाएं। जबकि अचानक ही उन्होंने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान थाम लिया था और मुझे बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले हर कीमत पर करूंगा। पिछली बार भी तुमने मेरी 2 शर्ट चुराई थी और अब तुमने मेरी 50,000 की घड़ी चुराई है। तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें जाने दूंगा? मेरा मोबाइल कहाँ है? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर वो फौरन अपने मोबाइल की तरफ बढ़े थे, जबकि मैं बिना सोचे समझे उनकी मां के कमरे की तरफ बढ़ा था। ये लड़का हमेशा ही हर मुलाजिम को किसी न किसी मुसीबत में डालता ही रहता था। हालांकि गलती मुलाजिम की होती भी नहीं थी। मैंने फौरन उनकी अम्मा के कमरे पर दस्तक दी तो मुझे अंदर इजाजत मिल गई। मैं घबराया घबराया अंदर दाखिल हुआ और उनको देखते हुए बोला, मैडम, आपके बेटे ने अपनी घड़ी कहीं गुमा दी है और वो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। वो पुलिस को फोन कर रहे हैं। मैडम, मैंने कोई घड़ी नहीं चोरी की। मैं क्यों सबका सामान चोरी करूंगा? मैं तो उनके सामान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मेरी बात सुनकर बेगम साहिबा अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साहब को अच्छी तरह समझाया था कि इसके हम उम्र किसी लड़के को नौकरी पर ना रखो। इसका दिमाग काम नहीं करता, वो उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता। लेकिन तुम्हारे साहब ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देख लो किस तरह का तमाशा ये लड़का लगा रहा है। तुम क्वार्टर में जाओ, मैं करती हूँ इसका बंदोबस्त। ये कहकर वो मेरे बगल से निकल गई थी, जबकि मैंने परेशानी से अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया था। मुझे भी अब अफसोस होने लगा कि मैंने अब्बा की जगह यहाँ आकर
ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ابا نوکری کرتے تھے، ان کو کرنے دیتا، میں سیدھا جا کر کسی پنکچر کی دکان پر کام سیکھ لیتا۔ مگر کہتے ہیں نا، انسان کی فطرت میں وہی ہوتا ہے، ذلیل ہونا۔ جب تک وہ ذلیل نہیں ہو جاتا اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں سیدھا کوارٹر میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور انکل اور چوکیدار دونوں ہی مجھے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ ڈرائیور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تم نے کس سے بولا جا کر؟ جب کہ میں نے اب دھیرے دھیرے انہیں تمام باتیں بتائیں تو وہ دونوں ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، یہ انسان اتنے احسان فراموش ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اگر تم پرسوں بر وقت پہنچ کر اس کی جان نہ بچاتے تو یہ اب تک مر چکا ہوتا۔ ڈرگز کتنی زیادہ مقدار میں لیتا تھا، تم نے کتنے ٹائم سے اسے اسپتال پہنچایا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے نمک حرامی کرنا۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے راحت نہیں آ رہی تھی۔ اگر واقعی پولیس آ جاتی اور مجھے پکڑ کر لے جاتی تو میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی مجھے ہلکان کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا تھا کہ اے رب کعبہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ میں مشکلات نہیں چاہتا، میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا، مجھے یہاں کام ہی نہیں کرنا۔ یہاں تو ہر لمحہ جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا جب اچانک میرا موبائل فون بجا تھا۔ موبائل دیکھا تو سامنے صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ بڑے صاحب کی کال دیکھ میں نے فوراً ریسیو کی تھی۔ ابھی میں نے ہیلو ہی کہا تھا جب وہ فوراً بولے، اندر جاؤ، اس کو اپنی میڈم کے ساتھ مل کر دوائی دو، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اور ہاں، تم پریشان نہیں ہونا، پولیس نہیں آئے گی۔ اگر اس نے پولیس کو فون بھی کیا تو پیچھے سے میں بیٹھا ہوں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اس کی ڈرگ کی وجہ سے طبیعت صحیح نہیں ہے، اسی لیے وہ بہکی بہکی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کی گھڑی مل گئی ہے، واش روم میں تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا اور موبائل بند کر کے کچھ دیر میں دیوار کے ساتھ ہی سہارا لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس آزاد کی ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے قدم دوبارہ بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھائے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو اس کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ملازمہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور کچھ اندر، یقیناً بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر اسے دوا کھلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ امیروں کی اولادیں حد سے زیادہ بے لگام ہوتی ہیں، اور یہ تو کچھ زیادہ ہی دماغ سے پیدل تھا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ اپنی کلائی پر چھری رکھے کھڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے دھاڑ رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے دوائی کھلانے کی جرت بھی کی تو میں خود کو مار لوں گا۔ جبکہ بیگم صاحبہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی کہ یہ چھری رکھ دو ارسلان، تم کیوں ہمیں اتنا پریشان کر رہے ہو؟ جبکہ میں نے بہت چلاکی سے اس کے عقب کی طرف سے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ فی الحال اس کو دوائی دینا ضروری تھی، ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا، اسی لیے وہ اب بھی بہکا ہوا تھا۔ میں نے بہت آرام سے پیچھے سے جا کر اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ لیا تھا۔ میری یہ کرنے کی دیر تھی کہ بیگم صاحبہ فوراً آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر ایک طرف پھینک دی تھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے چلائی تھی، تم پاگل ہو چکے ہو اور پاگل کا علاج نفسیاتی خانے میں ہی ہوتا ہے۔ ارسلان، وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں نفسیاتی اسپتال میں بند کرواؤں گی۔ جبکہ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا، تم مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ اس کی اماں نے مجھے دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، کاشف، اسے مضبوطی سے پکڑنا، میں فوراً دوائی لے کر آتی ہوں، اسے دوائی کھلا کر آرام کروانا ہے۔ اس لڑکے نے سب کا سکون برباد کیا ہوا ہے، جو تمہارے ساتھ مخلص ہے، جو تمہاری مدد کر رہا ہے، تم اسی کی کاٹ رہے ہو، شرم سے مر جانا چاہیے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اندر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی صحت مجھ سے کم تھی، ورنہ جتنی جان وہ لگا رہا تھا لمحہ لگتا اور وہ مجھ سے چھڑا کر بھاگ جاتا۔
چند لمحے بعد بیگم صاحبہ دوائی لے کر آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں نیند کا انجیکشن بھی تھا۔ زبردستی اس کے منہ میں گولیاں ڈال کر پانی انڈیلا گیا تھا۔ فوراً ہی اسے قابو کر کے انجیکشن لگا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگیں تھیں اور چند لمحے بعد وہ میرے بازوؤں میں گر گیا تھا۔ بیگم صاحبہ اور میں نے مل کر اسے ترتیب سے بستر پر لٹا کر اس پر چادر برابر کی تھی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے ہم سب کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہارا بے حد شکریہ کاشف۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو یہ اس طرح سکون سے نہ لیٹ پاتا۔ پرسوں بھی جو تم نے ہم پر احسان کیا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، اور ابھی بھی جس طرح تم نے اپنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے مجھے آگاہی دی ہے، میں تمہاری بے حد مشکور ہوں۔ اگر پولیس آ جاتی ہے، اسے اس حال میں دیکھتی تو تمہیں نہیں بلکہ اسے لے کر جاتی، کیونکہ یہ ڈرگز لیے بیٹھا ہے۔ پولیس فوراً پہچان لیتی، پھر لینے کے دینے پڑ جاتے اور تمہارے بڑے صاحب کی عزت پر بھی حرف آتا۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکا کر اتنا بولا تھا، میڈم مجھے ان کی حفاظت سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف مجھے دیکھ کر غصے میں آ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں آپ کے اور صاحب کے کان بھرتا ہوں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں صرف اور صرف ان کی بھلائی کے لیے آپ کو سب بتاتا ہوں۔ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، تم پریشان نہ ہو کاشف، تمہارا ہم پر بہت احسان ہے۔ اچھا تم جاؤ اور کھانا وغیرہ کھاؤ۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے پاس سے سیدھا کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہاں پر رہ کر سوائے اذیت کے مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے 3 مہینے بیت گئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں جتنی ذلت مالک کا بیٹا مجھے دیتا تھا، میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ کوارٹر میں بیٹھ کر میں بس اللہ سے دعا ہی مانگ رہا تھا کہ آج کا دن بس جلدی سے گزر جائے اور میں گھر کے لیے نکلوں۔ ابھی کچھ دیر مزید بیتی تھی جب صاحب کا فون دوبارہ آنے لگا تھا۔ میں نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہی بن گئے تھے۔ میرا کام باہر کے تمام معاملات دیکھنے کا تھا، سبزیاں لانا، گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانا، صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہر وقت رہنا، مگر ان لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کا پرسنل گارڈ بنا کر چھوڑ دیا تھا، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو کہنے کی دیر تھی کہ وہ بولے، اچھا اب تم کام کرو، اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ ارسلان سو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اب اس کی آنکھ صبح ہی کھلے گی، شاید کل اسے کالج وغیرہ بھی جانا ہے، تو تم اس کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ اور ہاں، ڈرگز والی بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو بہت بڑا کوہرام برپا ہو جائے گا، اس چیز کا احترام کرنا۔ جبکہ میں جی صاحب بول کر فون بند کر گیا تھا۔ چھٹی کا سن کر میرے چہرے کی رونق واپس آ گئی۔ مجھے واقعی اس وقت اپنے گھر جانا تھا۔ میں فوراً سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ نہ میں چوکیدار کو آگاہ کیا، نہ ہی ڈرائیور کو کچھ کہا تھا۔ اب میں سیدھا گھر پہنچا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ ہمارا مکان کافی کچا تھا۔ غربت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اماں برآمدے میں بیٹھی سلائی کے کپڑے سی رہی تھی، جبکہ ابا یقیناً ریڑھی لے کر گئے ہوئے تھے۔ وہ اب پارٹ ٹائم میں گھر پر رہ کر آلو کے پکوڑے بیچتے تھے۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے کاشف تم اتنی جلدی آ گئے؟ جبکہ میں گہری سانس لے کر اماں کے برابر میں بیٹھ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بس صاحب نے چھٹی دے دی تھی۔ اماں مجھے آپ سے بات بھی کرنی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا کام ترک کر دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کہو کیا بات ہے؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر سر جھکا کر بولا، اماں میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا، یہاں پر میرے معاملات ٹھیک نہیں رہے۔ جبکہ میری اماں فوراً بولی، پاگل ہو گئے ہو کاشف، اگر یہاں سے نوکری چھوڑ دو گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تمہارے ابا ان لوگوں سے تعلقات بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، سب کچھ کیسے ہوگا؟
हमें एक एक चीज लेकर चलनी है। अम्मा की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली थी और उनको देखते हुए बोला, अम्मा फजूल बातें ना करें, जो होगा देखा जाएगा। और आप मेरी शादी बच्चे सब पर पहुंच गए। जहां नौकरी करूंगा वहां से भी पैसे मिलेंगे और हमारे घर का निजाम चल जाएगा। इन लोगों के साथ मेरी नहीं बन रही। साहब का छोटा बेटा पागल है और इस पागल को मेरे हवाले कर दिया गया है। इतना जलील करता है जिसकी कोई हद नहीं। अम्मा हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने बेबस नहीं कि ऐसे मालकों के पास रहकर जलालत बर्दाश्त करें। मैंने तय कर लिया है कि मैं जल्द वहां से नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी बनाऊंगा। जबकि मेरी माँ फौरन बोली, खामोश हो जाओ, तुम्हें पता भी है उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। भूलो मत वो वक्त जब उन्होंने। अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही मैं उनकी बात काट कर बोला, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, आप खुदा के लिए मुझे बख्श दें। एक ही बात कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो मेरे बाप ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी। अपनी पूरी जवानी उन लोगों पर लगा दी और अब बुढ़ापे में आकर अपनी औलाद उनके सामने खड़ी कर दी। और अब उनका हम कितना ख्याल करें। मैंने बस तय कर लिया है मैं अपने लिए नई नौकरी तलाश करूंगा और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आप अब्बा का दिमाग भी बनाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा रोते हुए बोली, काशिफ तुम बहुत एहसान फरामोश हो। तुम वो वक्त भूल रहे हो जब उन्होंने। वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब मैं एक बार फिर अपनी जगह झुंझला कर बोला, बस कर दें, एक ही बात को कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है। जिंदगी में इंसान के पास कोई एक दोस्त होना चाहिए जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके और अगला उसे समझ सके। लेकिन आप मेरी वो दोस्त है ही नहीं। मैं गलत समझता हूँ कि आप मेरी वो दोस्त हैं। इससे बेहतर था कि मैं किसी लड़के को अपना दोस्त बना लेता और उसके सामने बैठकर अपने दिल की बात कर लेता। न जाने क्यों मुझे अचानक ही बहुत शदीद गुस्सा आ गया था। शायद साहब के बेटे का गुस्सा था जो मेरी माँ पर निकला था। मैं पाँव पटक कर घर से बाहर निकल आया था और सीधा होटल की तरफ बढ़ गया था। इरादा कुछ देर वहां बैठकर आराम करने का था, क्योंकि घर पर तो मुझे अब मालूम ही था कि अब्बा के आने के बाद लड़ाई झगड़े होंगे। अम्मा यकीनन उन्हें बताएंगी, वो उल्टा मुझ पर बरसेंगे और मुझ में बिल्कुल भी कुव्वत नहीं थी कि उनकी कोई भी बात सुनता। मैं चुपचाप होटल पर बैठा हुआ था जब वेटर मेरे पास आकर ऑर्डर मांगने लगा। मैंने सिर्फ एक चाय बोलकर सर झुका लिया था। दिल अजीब कैफियत में मुब्तला था। अम्मा की बातें कई हद तक दुरुस्त भी थी। उन्होंने हमारे लिए माजी में जो किया था वो मैं भूल नहीं सकता था, और ऊपर से बाबा का ऑपरेशन, वो मंजर याद करके लम्हे भर के लिए मेरी आंखों में नमी आ गई थी। मैंने फौरन अपना सर झटका था। मैं इतना मफाद पसंद नहीं बन सकता था कि उनकी कारकर्दगी भूल जाता। उन्होंने एक बुरे वक्त में हमें संभाला था। चंद लम्हे मजीद बीतते थे जब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सर उठाकर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। देखने में 40 का लग रहा था। मैंने उन्हें अजनबी नजरों से देखा था। जब वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोले, अकेले हो? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो बोले, मैं भी अकेला हूँ, तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? उस अजनबी का अचानक आना मुझे थोड़ा सा बौखलाने पर मजबूर कर गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो आदमी मजीद बोला, काम वगैरह करते हो? उम्र क्या है तुम्हारी? जबकि मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इस तरह एक अजनबी का मेरे सामने बैठना, मुझसे पूछताछ करना न जाने क्यों मुझे घबराने पर मजबूर कर गया था। जिस तरह के मामलात साहब के बेटे के साथ चल रहे थे, अगर यह आदमी कोई इन्वेस्टिगेटर हुआ तो बिला वजह मैं और साहब का बेटा मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए मैंने बर वक्त खड़े होने में ही आफियत जानी थी। मैं वहां से अभी निकलता इससे पहले ही वो शख्स मुझे देखते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम पुरसकून होकर बैठे हुए थे। मैंने सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। मैं उनको देखते हुए बोला, ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपको कोई भी ज़ाती मालूमात दूंगा। जबकि वो बोले, मैं तुमसे ज़ाती मालूमात लूंगा भी क्यों?
اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ اس کی فون اٹھا کر وہ کسی سے گھر کی بات کر رہا تھا، اور اس کی باتوں سے لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی ٹھیکیدار ہے اور گھر وغیرہ بناتا ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور اب پرسکون ہو کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ کوئی پولیس والا ہے۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مختصر بات کر کے فون رکھ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میں نے اکثر اس ہوٹل پر بیٹھے دیکھا ہے۔ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہی تھا، آج اکیلا تھا تو سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر بولا، ایک بنگلے پر ملازم کا کام کرتا ہوں، بڑے صاحب کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، ان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں ہی مہیا کرتا ہوں۔ جبکہ وہ بولے، یہاں کے ہوٹل کے مالک بتا رہے تھے تمہاری بہت بات ہے وہاں پر، جبکہ مجھے اب نہ جانے کیوں ایک بار پھر گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ بات یہ شخص کیوں بول رہا ہے؟ یہ میرے بارے میں معلومات کیوں نکال رہا ہے؟ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، تم کچھ الٹا سیدھا نہ سوچنا، دراصل میں اپنے لیے کچھ کاریگر تلاش کر رہا تھا، اکثر تمہیں دیکھتا تھا، مجھے نہ جانے کیوں تم میں کافی قابلیت لگتی ہے، اللہ جانے، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے تم زندگی میں بہت محنت کش انسان ہو، اس لیے میں نے تمہارے بارے میں ہوٹل کے مالک سے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں یہی بتایا کہ تم کسی بنگلے پر کام کرتے ہو اور تمہارے باپ کی اور تمہاری وہاں پر بہت بات ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ صرف یہی آدمی نہیں بلکہ کئی لوگ مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ تم کافی محنت کش ہو، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ میں نے 10 سال کی عمر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کے بعد میں اماں کے بنائے ہوئے ہاتھ کے پکوڑے بیچتا تھا۔ 15 سال کی عمر تک میں نے ایک دکان پر ملازمت کی تھی، اور اب 20 سال کی عمر میں ابا کی جگہ میں نوکری پر جانے لگا تھا، مگر میرا دل وہاں جا کر مطمئن نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انسان کو مسلسل ذلیل کیا جا رہا ہو، جب ایک جانور کو بھی مسلسل دھتکارا جاتا ہے، وہ بھی آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا، جس طرح مالک کا بیٹا مجھے دھتکارتا تھا، اپنے دوستوں کے درمیان میری بے عزتی کرتا تھا، یہ سب میرا کلیجہ چیر دیتے تھے، مگر کیا کرتا، گھر کی مجبوری اتنی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہاں پر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، میرا ارادہ تمہیں اپنے ساتھ کام پر رکھنے کا تھا، لیکن خیر، کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنا۔ میں ایک کانٹریکٹر ہوں، لوگوں کے گھر بناتا ہوں، مجھے ایک ایسے مزدور کی ضرورت ہے جو میرا حساب کتاب بھی دیکھ سکے اور کام بھی کر سکے۔ امید کرتا ہوں تمہیں یہ کام نہیں آتا ہوگا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، میں نوکری تو ڈھونڈ ہی رہا ہوں، وہاں پر بات تو بہت ہے، لیکن میرا ارادہ مزید اسی کام کو آگے بڑھانے کا نہیں ہے۔ بابا کر سکتے ہیں ایسا کام، لیکن میں نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے اسے ہر چھوٹی بات بری لگتی ہے، اسی طرح مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہاں پر جس طرح مجھے ذلیل کیا جاتا ہے، میرا دل نہیں مان رہا وہاں کام کرنے کے لیے۔ میری بات سن کر وہ بولے، بے شک تمہارے انداز سے صاف جھلک رہا ہے کہ یہ غیرت مند لڑکے کی بات ہے، لیکن کبھی بھی کام کو ان باتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا۔ کام میں اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اونچ نیچ معمولی اونچ نیچ نہیں تھی، یہاں پر باقاعدہ طور پر مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ ارسلان کا باپ یعنی بڑے صاحب اور ان کی بیوی مجھے بہت عزت دیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ارسلان مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان امیر زادوں کے سامنے اگر کسی کی تعریف کر دی جائے تو ان سے ہضم کیوں نہیں ہوتی۔ کافی دیر تک وہ آدمی میرے ساتھ بیٹھا انہی معاملات پر گفتگو کرتا رہا اور پھر اٹھ کر خود ہی چلا گیا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں، اس کا نمبر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میرا ارادہ اب گھر جانے کا تھا۔ اس آدمی سے بات کر کے میں اپنا آپ کافی ہلکا پلکا محسوس کر رہا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ میری بہترین دوست میری ماں تھی، اس کے بعد
میں نے اپنے باپ کو ہی اپنا سب کچھ مانا تھا۔ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بطور دوست شامل نہیں کیا تھا۔ ہاں، دل میں امید تھی کہ ارسلان کو اپنا دوست بناؤں گا، مگر جس طرح وہ میری ٹکے ٹکے پر عزت اتار دیتا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی اس کی غلامی کرنے کی۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ابا اور اماں کا بری طرح جھگڑا ہو رہا تھا، اور اماں کو ابا قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اپنے مالک کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہا۔ لیکن میں ان کو سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ ڈانٹ نہیں ہے، وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ ڈانٹ اور ذلالت میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن کئی بار ہمارے بڑے ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئے تھے، ہاں ہاں، تم آسمان سے اترے ہو، جو تمہارا مالک تمہیں پھولوں کی پلیٹ سجا کر دے گا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ تم نوکری چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، ان لوگوں کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ اگر اس وقت مالک ہمارا ساتھ نہ دیتے تو، لیکن آج ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے، لیکن میں پھر بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگا تھا کہ جو بھی معاملات ہوں وہ جلد حل ہو جائیں، یا تو میں وہاں پر مستقل طور پر نوکری کر لوں یا پھر میرے لیے کوئی اور بندوبست ہو جائے، کیونکہ اگر انسان مستقل مزاج نہ رہے تو اس کا کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ پوری رات عجیب کشمکش میں گزری۔ نہ جانے کیوں اس کارڈ میں بار بار دیکھ رہا تھا جس پر اس ٹھیکیدار کا نمبر درج تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے فون کر کے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتا اگر وہ ان سے بھی بدتر نکلا تب میں کیا کروں گا؟ کم از کم یہاں سے ہمیں اچھے پیسوں کی امید ہے۔ وہ آدمی تو مجھے جانتا تک نہیں ہے، بس ایک معمولی سی ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے اتنی جلدی اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو اماں خاموش سی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم نے کل رات ہم سب کو پریشان کر دیا ہے۔ تمہارے بابا پوری رات کروٹ بدلتے رہے ہیں۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کچھ بتاؤ مجھے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ دونوں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو سوچ سمجھ کر اٹھائے گا، اور اماں، میں 10 سال کی عمر سے نوکری کر رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، اگر میری یہ نوکری چلی بھی گئی تو آپ کا بیٹا اس گھر میں پیسے ضرور لائے گا، اس بات سے آپ بے فکر رہیں۔ لیکن اب وہاں رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اسے غور سے سننا۔ مجھے کام کے لیے نکلنا تھا، لیکن اماں کی بات سننا بھی ضروری تھی۔ میں کبھی بھی ان کی بات نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے کیسے سچ سے آگاہ کرنے لگی تھی، جسے سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میں بے اختیار بولا، آپ مذاق کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، مذاق ان سے کیا جاتا ہے جنہیں سمجھ نہ ہو۔ تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں اب یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اماں کی بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے تاکہ مجھے سانس آ سکے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اب یہ تم پر ہے، تم کس طرح اپنے باپ کو سنبھالتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عموماً اس وقت مجھے ناشتہ کرواتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن آج جو بات انہوں نے میرے کان میں ڈالی تھی اس نے مجھے اندر ہی اندر بے چین کر دیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، جوتے پہنے تھے اور صاحب کی کوٹھی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ دل اتنا عجیب ہو رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے جاؤ، چھوٹے صاحب نے کافی دیر پہلے تمہیں یاد کیا تھا، دماغ درست ہے، شاید تم سے کوئی بات کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ استاد میں ان سے ملتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، ناشتے کا پوچھتا تھا، مگر آج میرے دل کی دنیا ایسی ہلی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
मैं सीधा अरसलान के कमरे में आया था। रोजमर्रा की तरह वो अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराहट दी थी और बोला, कल के लिए शुक्रिया। नशे की हालत में था, इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था, मगर तुमने बर वक्त मुझे संभाल कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अभी तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलोगे, उसके बाद मेरा अपने दोस्तों के साथ एक लंच है, फिर हम वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं धीमी आवाज में बोला, इस चीज की इजाजत मुझे पहले आपकी वालदा से लेनी होगी, उसके बाद ही हम जाएंगे। मेरी बात सुनकर अचानक ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो मुझे देखते हुए बोला, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम हर छोटी बात की इजाजत मेरी माँ से लोगे। खामोशी से यहीं खड़े रहो, मैंने अम्मा से कह दिया है, उन्हें कोई मसला नहीं। मगर मैं जानबूझकर कमरे से बाहर आ गया था। बेशक मुझे सिर्फ और सिर्फ अरसलान की पैरवी करनी चाहिए थी, लेकिन जो बात अम्मा ने बताई थी, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उसकी वालदा से इजाजत लिए बगैर कोई कदम उठाता। मैं कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ तो वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे, और वो जो देखते ही उन्होंने करीब आकर मेरे कंधे को थपथपाया था और मुझे देखते हुए बोली, कल रात से मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुमने कल मेरे लिए बहुत कुछ किया है, खैर यहाँ पर कैसे आना हुआ? जबकि मैं फौरन बोला, अरसलान साहब कह रहे हैं कि मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी चलूं। इसके बाद वो किसी के साथ खाना खाने के लिए जाएंगे। जबकि वो फौरन बोली, हाँ हाँ, उसने मुझे बता दिया है, तुम चले जाओ, और हाँ उस पर ध्यान रखना, उसके साथ ही बैठना, साथ ही रहना, क्योंकि वो ड्रग्स ले रहा है और कहीं हद तक मुझे शक है कि उसके दोस्त वगैरह भी लेते हैं और उन्हीं की वजह से इसको आदत लगी है। अब हमें ही कुछ करके इसकी ये आदत छुड़ानी होगी। उनकी बात सुनकर मैंने सर हाँ में हिलाया था और कमरे से बाहर आ गया था, जबकि वो सामने सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। मुझे देखते हुए बोला, कर ली माँ की चापलूसी, अब चले। उसकी बात मुझे जहर से भी बुरी लगी थी, क्योंकि जो बात अम्मा ने मुझे बताई थी, उसके बाद तो न जाने क्यों मेरा नजरिया ही तब्दील हो गया था। मैं सर हिलाकर हाँ में उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। चुपचाप मैंने उसका बैग भी थाम लिया था, जो मेरी नौकरी का हिस्सा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। यूनिवर्सिटी में उसने मुझे एक घड़ी के कांटे की तरह घुमा दिया था। कभी किसी काम के लिए मुझे कैंटीन भेज देता, कभी लाइब्रेरी, तो कभी क्लासरूम में खड़ा रखता। वो अमीर बाप का बेटा था, इसलिए उसे किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं थी। हालांकि तलबा के अलावा क्लास में किसी भी अजनबी को आने की इजाजत नहीं होती, लेकिन बड़े साहब की बात इतनी थी कि उनके बेटे को हर चीज की इजाजत है। बाजुकात वो बीच लेक्चर में खड़े होकर बाहर चला जाता था, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया था। दोपहर 3 बजे वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हमरा रेस्टोरेंट की जाने बढ़ा था। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने के आसार नजर आ रहे थे। उस आदमी के साथ मैं जब भी जाता था, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी, क्योंकि जिस तरह ये मेरी सबके दरमियान इज्जत उतारता था, ये चीज मुझे हमेशा ही नागवार गुजरती थी। रेस्टोरेंट में उसके तमाम दोस्त आ चुके थे। मैं भी उसके साथ ही टेबल की तरफ बढ़ा था। अभी मैं उनके साथ बराबर वाली कुर्सी पर बैठा ही था, जब अचानक अरसलान ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं कुर्सी समेत जमीन बोस हो गया। वो मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगे? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जबकि मेरा दिल किया कि मैं उसी वक्त उसका मुंह तोड़ दूं और उसे बताऊं कि मैं तुम्हारे सामने क्या हैसियत रखता हूं, लेकिन मैंने अपनी जुबान को बंद ही रखा था। उसका एक दोस्त उसे रोकते हुए बोला, नहीं अरसलान, ये हरकत मत करो, अगर वो बैठ रहा है तो उसे बैठने दो। जबकि वो फौरन मुंह बनाते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही है तो तुम भी चले जाओ, वैसे तुम भी कम हैसियती हो हम सब के दरमियान। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहा था। जिल्लत के एहसास से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। उसका ही एक दोस्त मुझे उठाते हुए बोला, जाकर बाहर इंतजार करो, हम लोग खाना खाकर आते हैं। जबकि एक आदमी फौरन अपने टेबल से खड़ा हुआ था, मुझे देखते हुए बोला, आओ बेटा मेरे साथ बैठ जाओ, इन अमीरजादों के मुंह ही कब सीधे होते ने। जबकि वो फौरन गुस्से से चिल्लाया था,
اگر تم کسی کے ساتھ بیٹھے تو میں تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر جا کر میرا انتظار کرو، ملازم ہو میرے مالک نہیں ہو تم۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ ہر ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ شدت غم سے میرا دل پھٹنے والا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کا بیگ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ گہری سانس لے کر میں بے اختیار بولا، یہ نوکری میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میرا تم سے، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں نے اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ ابا بہت ناراض ہوں گے، انہیں میں کس طرح سنبھالوں گا، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں مطمئن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے ایک بہترین فیصلہ لیا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون کر کے میں نے فوراً اس نمبر پر 100 کا بیلنس ڈلوایا اور فوراً اسی نمبر پر کال کی جو اس ٹھیکیدار نے مجھے دیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے سلام کر کے اپنا تعارف کرایا تھا، جبکہ وہ فوراً بولے، حیرانی کی بات ہے، آپ نے ایک رات میں فیصلہ کر لیا، مگر مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈریس بھیج رہا ہوں، آپ اس جگہ پر آ جائیں۔ میرا یہاں کام چل رہا ہے، مجھے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ میں نے جی بول کر فون کاٹ دیا۔ مجھے معلوم تھا کچھ دیر بعد صاحب کی کال بھی آئے گی اور ابا کی کال بھی آئے گی، اس لیے میں نے فی الحال موبائل بند کر دیا تھا۔ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے معلوم تھا میری منت سماجت کی جائے گی، مجھے سمجھایا جائے گا اور پھر احسان کے نام پر میرا دماغ خراب کر کے مجھے دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے بھیج دیا جائے۔ مگر اب میں طے کر چکا تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس بندے کے بھیجے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا اپنے مزدوروں کو کام سمجھا رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا، جبکہ مجھے دیکھتے ہوئے اس نے قریب آ کر گلے لگایا تھا اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، تم بہت آگے جاؤ گے نوجوان۔ خیر اب تم آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں۔ ابھی تو تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے تم سمجھ جاؤ گے۔ وہ مجھے لے کر بجری کے پاس آ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ملبہ بنانا سکھانے لگا تاکہ اوپر مال جا سکے۔ میں بہت غور سے ان کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے اب نقشہ بتانے لگے کہ اس گھر کو ہم اس ترتیب سے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے حساب کتاب میرے ہاتھ میں دے دیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو پڑھا لکھا ہو، صرف ایک میں ہی تھا جو میٹرک پاس تھا، اور میں نے میٹرک بے وجہ نہیں کیا تھا بلکہ بہت محنت کے ساتھ کیا تھا، اس لیے میرا حساب کتاب بہت اچھا تھا۔ میں نے 2 منٹ میں ان کی تمام پریشانیاں حل کر دی تھیں، جس وجہ سے وہ مجھ سے کافی متاثر ہو گئے تھے۔ پورا دن میں نے مزدوری میں گزار دیا تھا۔ کبھی وہ مجھے سامان لے کر تیسرے مالے پر بھیجتے، کبھی سامان لے کر نیچے بھیجتے۔ میں نے ایک دفعہ بھی منہ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ آدمی مجھے عزت دے رہا تھا اور مجھے عزت ہی چاہیے تھی۔ پیسہ انسان کما سکتا ہے لیکن عزت انسان کو آسانی سے میسر نہیں آتی۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو ابا نے مجھ پر خوب شور ڈالا تھا کہ یہ کیا تماشا ہے، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اماں نے مجھے اگلے دن خوب سمجھایا، حقیقت پتہ چلنے کے باوجود کہ تم یہ سب کر رہے ہو، مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بڑی صاحب، بیگم صاحبہ سب نے مجھے فون کیا، حتیٰ کہ ارسلان نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ یقیناً یہ ان کی بیگم نے کروایا تھا، مگر میں نے کسی کی کوئی بات نہ سنی تھی۔ میں صرف اور صرف اپنے اس کام پر دھیان دینا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ مجھے اس کام کو کرتے ہوئے سال بیت گیا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اپنا خود کا کانٹریکٹ لیا تھا۔ میں ہر وقت ٹھیکیدار کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے مجھے کام سکھایا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد متاثر تھا، اس لیے میری اتنی مدد کر رہا تھا۔ میرا کام ٹھیک ہو اس لیے وہ خود میری سائڈ پر بھی آیا تھا۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی برا انسان آتا ہے تو اچھا بھی آتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ میری محنت اور لگن رائے گاہ نہیں گئی تھی اور اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کبھی اس ٹھیکیدار کی مہربانی تھی اور کچھ میری لگن تھی کہ میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ ہی وقت میں نے کافی ترقی کر لی تھی، اپنا خود کا گھر بنا لیا تھا، اماں ابا کو عمرہ کروا دیا تھا،
आज भी मामूल के मुताबिक मैं कॉटन का सूट पहने अपने मजदूरों को काम वगैरह समझा रहा था, जब अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर गई थी जो फटे पुराने कपड़े पहने मेरी साइड से कुछ बोतलें वगैरह जमा कर रहा था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। मैं कभी भी किसी गरीब को इस तरह नहीं छोड़ता था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई, मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो पागलों की तरह अपना सर खुजाकर बोतल इकट्ठा कर रहा था, जब अचानक मैंने उसका हाथ थाम लिया था। अम्मा ने बताया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है। वो बड़े साहब की औलाद नहीं था, बल्कि वो मेरे बाबा की औलाद। बेगम साहिबा काफी आजाद ख्याल औरत थी। उनका चक्कर मेरे बाप के साथ चल रहा था, यानी वो मेरा खून था। बेशक वो नजायज औलाद, लेकिन वो नजायज औलाद मेरे बाबा से थी। मैंने फौरन उसे अपने साथ लिया था और घर आ गया था। फिर जब मैंने उसका हुलिया वगैरह दुरुस्त करवाया, तब मुझे मालूम हुआ था कि साहब को सच्चाई पता चल गई। बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया था, मगर मरने से पहले वो सच्चाई उन्हें बताकर इस दुनिया से रुखसत हुई। यही वजह थी बड़े साहब ने अरसलान को घर से निकाल दिया था। वो ड्रग्स की लत में मुब्तला था, इसलिए उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। मैंने फौरन उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था ताकि उसका इलाज हो सके। बाबा खूब रोए थे। अम्मी की हालत भी काफी खराब थी। मेरा खुद का हाल भी बुरा था। खुदा ऐसा भी इंसाफ करता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ मेरे साथ ही जुल्म नहीं करता था, बल्कि वो हर मुलाजिम के साथ ही ऐसा करता था। और वो खुद इस चौराहे पर खड़ा था कि एक मुलाजिम ही उसको सहारा दे रहा था। कुछ ही वक्त में उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। उसे भी सच्चाई मालूम थी। उसने मुझसे खूब माफिया मांगी थी और अपनी गलतियों पर, जबकि मैंने भी उसे मजीद परेशान नहीं किया था, बल्कि अपने साथ काम में जोड़ लिया। इंसान की जिंदगी का आईना है। जो हम दूसरे के साथ करते हैं वही पलट कर हमारे सामने आता है। अगर हम किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो वक्ती तौर पर शायद हमें लगे कि हम कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी जुल्म को माफ़ नहीं करता। थोड़े वक्त के बाद ही ऐसे हालात सामने आते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? असल में ये वही अमाल की सज़ा होती है जो हमने दूसरों को दी थी। इसलिए हमेशा भलाई करो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।